السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا مذمتی بیان۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اپنے آخری اور محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور قیامت تک کے لیے اس کے تحفظ کا یہ کہہ کر یقین دلایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن کریم کی حفاظت اور ہم تک اس کا بے کم و کاست ٹھیک اسی طرح پہنچنا قطعی ہے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ خدمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے انجام دی، جن میں حفاظ، قراء اور عربیت کے ماہرین تھے، اور ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے اور یہ خدمت انجام دی جاتی رہی ہے۔ وسیم رضوی کا حالیہ بیان نہ صرف یہ کہ اس کی جہالت کا کھلا ثبوت ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص طور پر خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے لیے اس کے دل میں کتنا کینہ ہے، اس کا اظہار بھی اس کی اس بیہودہ گوئی سے ہوتا ہے۔ یہ شخص سستی شہرت کے لیے اور دنیا کے عارضی نفع کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہم سب ایسے شخص کی سخت مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند اور خاص طور پر اپنی صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی فتنہ انگیزی کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کرے، اور ایسے شخص کو جو ملک میں مسلسل اس طرح کی شر انگیزی کرتا رہتا ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا رہتا ہے اور اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو اس طرح کی حرکتوں سے روکنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ محمد رابع حسنی ندوی، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، 14 مارچ 2021۔